علی بھائی اگلا سوال بھی انتہائی کرٹیکل ہے جی اور آپ کی ذات سے ریلیٹڈ ہے۔ ایک بھائی نے خواب دیکھا اور اس میں اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، الحمدللہ۔ ان کی ای میل لفظ بلفظ یوں ہے: علی بھائی السلام علیکم، آپ کو ایک خوشخبری بتانی ہے اور آپ سے اس کی تعبیر بھی پوچھنی ہے۔ علی بھائی جس دن سے ہم نے آپ کی ویڈیوز والے بیان سننا شروع کیے اور آپ کی باتوں کا یقین کیا، اس دن ہی میرے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جو کہ نہایت سفید لباس جیسے احرام ہوتا ہے ویسے پہنے ہوئے تھے، اور کہہ رہے تھے علیکم بسنتی و سنتی خلفائے راشدین المہدیین، اور کہا تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ میں سمجھ گیا کہ علی بھائی حق پر ہیں، اور یہ تیسرا موقع تھا جو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ پلیز مجھے اس خواب کی تعبیر ارشاد فرما دے، جزاکم اللہ خیرہ۔ جزاکم اللہ خیرہ والسلام۔ بات یہ ہے کہ اس طرح کے سوالات کر کے آپ لوگ ہمیں آزمائش میں ڈالتے ہیں۔ اس قسم کے پہلے بھی کئی ایک سوالات ہماری اکیڈمی میں آ چکے ہیں نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھنے کے حوالے سے، میری ذات کے اعتبار سے، تو میں نے ہمیشہ ان کو اوائڈ کیا ہے ان پچھلے 8-9 سالوں کے اندر۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ ہم دین کو کتابوں میں مانتے ہیں، بابوں اور خوابوں میں نہیں مانتے۔ تو میں پریکٹیکلی اس کے اوپر عامل ہوں۔ یہاں تو لوگ جھوٹے خواب بیان کر کے چندے بٹور لیتے ہیں اور کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے مجھ سے ٹیکسی کا کرایہ مانگا، اور اس کے اوپر اتنا بڑا مرکز قائم کر لیتے ہیں۔ میں اشارتاً بات کر رہا ہوں چونکہ نیگیٹو بات ہے، آپ کو پتہ ہے، عورتوں نے اپنے زیور بھی اتار کے دے دیے۔ لیکن ہمیں اللہ کا خوف آتا ہے کہ یہ چیزیں دین کی بنیاد نہیں ہیں، یہ صرف بشارت ہوتی ہے، اور بشارت کبھی دین نہیں ہوتا کہ وہ پبلکلی لوگوں کو قائل کرنے کے لیے یوز کیا جائے، بلکہ یہ اس شخص کے لیے، انڈیویجول کے لیے بشارت ہو سکتی ہے۔ اس قسم کی کئی بشارتیں موجود ہیں۔ پہلے تو میں اس خواب کی تعبیر کیا، بس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ جو خواب میں نبی علیہ السلام نے فرمایا نا، اسی کے پیچھے چلیں۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ میرے لیے اس میں یہ تسلی ہے کہ میرا یہ جو دعویٰ تھا نا کہ ہم خلفاء راشدین کی سنت کو لے کے چل رہے ہیں، تو میں تو اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ پلیٹ فارم خلفاء راشدین کی سنت پہ چل رہا ہے، کہ ہم کتاب و سنت کو صحابہ کرام اور اہل بیت کے فہم کے مطابق لے کے چل رہے ہیں۔ اور صحابہ کرام خلفاء راشدین، آل امیہ نہیں، خلفاء راشدین، بنو امیہ بنو عباس نہیں۔ میں تو بار بار یہ کہتا ہوں کہ خلفاء راشدین کا دفاع اسی پلیٹ فارم سے ہوتا ہے۔ سیدنا علی کا دفاع، وہ کیا خلیفہ راشد نہیں تھے؟ آپ لوگ صدیوں سے کہانی کرا رہے تھے جی دوئے پاسے ٹھیک نے، اور دوسری طرف میں کہتے تھے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین۔ پھر دونوں کیسے صحیح ہو سکتے ہیں؟ تو میں نے بخاری مسلم سے درجنوں احادیث جنگ جمل، صفین، نہروان کے بارے میں بتائیں کہ بھی دونوں طرف ٹھیک نہیں، ٹھیک تو خلیفہ راشد ہی ہیں۔ اور آپ کو حیرانگی ہوگی، یہ جو بدعت والی حدیث ہے وہ اس کے ساتھ ہے۔ میرے بعد تم نئی نئی بدعتیں دیکھو گے تو بدعتوں سے بچنا، ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے۔ ادھر آپ نے فرمایا تھا کہ میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا، لہذا ہم خلفاء راشدین کے مخالفین کو بدعت پہ مانتے ہیں، خواہ وہ مخالفین عثمان ہو، خواہ وہ مخالفین علی ہوں، بدعت پہ مانتے ہیں۔ کافر اور مشرک اور دین سے خارج نہیں مانتے۔ یہ بدعت یا باغی ہونا یہ پولیٹیکل ٹرم ہے، یہ نہیں کوئی اسلام سے نکل گئے۔ تو اللہ کے فضل سے یہ پلیٹ فارم غدیر خم پہ کھڑا ہے۔ کتاب اللہ کی توحید بھی اسی پلیٹ فارم سے بیان ہوئی ہے، اور اہل بیت کا دفاع بھی اسی سے ہوا ہے اللہ کے فضل سے۔ تو یہ تمہارے لیے بشارت ہے۔ باقی یہ ہے کہ ہماری کوئی بھی بات کتاب و سنت کے مطابق ہو وہ آپ لیں، اور جو اس کے مطابق نہ ہو اس کو نہ لیں۔ تو کوئی دنیا میں بندہ پرفیکٹ نہیں ہے، مجھ سے بھی کئی معاملات میں غلطی ہو جاتی ہے، بعض اوقات ان انٹینشنلی، بلکہ زیادہ تر ان انٹینشنلی ہو بھی جاتی ہے۔ مجھے بعد میں خیال آتا ہے یار میں نے تو یہ لفظ بولا تھا، یہ کیوں نکل گیا میرے منہ سے، حالانکہ میں اس وقت یہ سمجھتا ہوں کہ یہی میں نے بولا تھا، لیکن بعض اوقات زبان سے سلپ آف ٹنگ ہو جاتا ہے، بعض اوقات وہم لاحق ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کتاب و سنت کو مانیں، اور کسی سے غلطی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب اس کے لیے کوئی بشارت نہیں ہو سکتی ہے، نہیں۔ ہاں کوئی فاش لیول کی غلطی ہو، گمراہی پہ مبنی عقائد ہوں، پھر اس کے ساتھ معاملہ ذرا ڈیفرنٹ طریقے سے ٹریٹ کیا جائے گا۔ تو میں تو ان چیزوں کو بیان بھی نہیں کرتا۔ ہماری اکیڈمی میں کتنے لوگوں نے فون کر کے، کتنے اسلامی بھائیوں نے، اسلامی بہنوں نے پچھلے 8-9 سال میں اپنے پرسنل خواب سنائے ہیں نبی علیہ السلام کے حوالے سے، ہماری اس دعوت حق کے حوالے سے۔ ایون پریکٹیکلی مجھے ادھر آ کے مل کے دوسرے فرقوں کے لوگ جو وہ خواب دیکھ کے چینج ہوئے ہیں وہ بھی مل کے گئے کہ جی ہم نے خواب دیکھا۔ اب وہ جو خوابوں کے ماننے والے تھے ان کی قسمت میں ہدایت اللہ نے خواب کے ذریعے کر دی،
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی بھی خواب، یہ بڑا مشکل ٹاپک ہے، میں اس کو ایک جملے میں بریف نہیں کر سکتا. یوٹیوب پہ لاکھوں لوگوں نے میری ویڈیو دیکھی ہے، خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں نے اس میں ثابت کیا ہے کہ ایک طرف جو اہل حدیث ایک ایکسٹریم کے اوپر ہے نا، وہ کہتے ہیں صحابہ کے علاوہ کسی کو زیارت ہو ہی نہیں سکتی، ہو بھی جائے تو کنفرم نہیں کر سکتا. یہ باطل نظریہ ہے، امت میں کسی کا نہیں رہا. میں نے صحیح مسلم سے، ابو داؤد سے، مسند احمد سے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، تبع تابعین کے بھی خواب بیان کیے ہیں کہ ان کو بھی نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی، اور وہ حدیث کی کتابوں میں ہے. اور دوسری طرف جو صوفیاء کھڑے ہوئے ہیں کہ وہ ہر ایک کہانی بنا کے خواب کے اوپر پورا دین کھڑے کر رہے ہیں، یہ بھی دوسری ایکسٹریم میں ہے. اہل سنت کا منہج بالکل درمیان میں. اور یہ صوفیاء کو تو میں نے ایک میرا کلپ بھی چڑھا ہوا ہے رفع الیدین سے متعلق خواب. سر حدیث کی کتاب میں سنن دارقطنی میں، امام دارقطنی 3 صدی ہجری میں اہل سنت کے امام ہیں. سنن دارقطنی کا ترجمہ چھاپ دیا ہے بریلویوں نے. آپ مارکیٹ سے جا کے خرید لیں، نماز والا چیپٹر کھول لیں، اس میں امام دارقطنی کہتے ہیں، رفع الیدین کی حدیثیں لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا استاد جب بھی مجھے رفع الیدین کی حدیثیں لکھواتا تھا نا، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، تو اپنا خواب بھی مجھے ساتھ لکھواتا تھا، اور انہوں نے حدیث کی کتاب میں ڈال دیا. اور وہ خواب یہ ہے، وہ کہتے ہیں میں بھی کوفیوں کے مذہب پہ تھا، یعنی نجدیوں کے، یعنی بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتا تھا. پھر ایک رات خواب میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی. میں نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے، نماز میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا. اس دن سے میں نے رفع الیدین شروع کر دیا. ہاں جی سر، بزرگوں کے ماننے والے، ایڈے بڑے بزرگ کا خواب ہے جو محدث بھی ہے، اور ایک کہانی شریف نہیں لکھیا، سنن دارقطنی شریف حدیث کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. تو سارے پھر انفی شروع کریں نا رفع الیدین، نال ہی ٹھوس ہو جان گے. تو ہمیں کیوں خواب سناتے ہیں آپ؟ تو ہم نے کبھی خوابوں کو دلیل نہیں بنایا. لیکن یہ میں نے انٹرٹین سوال اس لیے کر لیا کہ چھڑے تواڈے کول خواب نہیں، ساڈے کول بھی بے شمار جے. خواباں بھی تسی ساڈا مقابلہ نہیں کر سکتے، علمی طور تے فیل ہو ہی گئے ہو. کیوں؟ کیونکہ نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، 2009 کی بات ہے، جب 8 یا 9 کی ہوگی، جب میں نیا اس طرف آیا. اس وقت میری ویڈیوز اس طریقے سے ریکارڈ ہونی شروع نہیں ہوئی تھی. تو میرے ایک بڑے قریبی دوست، میرے آفس کے کولیگ بھی تھے، وہ بڑے کٹر قسم کے بریلوی تھے، تو مجھ سے ناراض ہو گئے. اب میں ان کو آیات، حدیثیں، عقیدہ توحید، استانت پہ بتاتا تھا، وہ کہتے نہیں تو گمراہ ہو گیا. بہرحال ہماری دوستی اپنی جگہ قائم تھی، لیکن بس وہ بڑی دراڑ اس میں آ گئی، کیونکہ رہتے کٹھے تھے تو ظاہر ہے ایک گھر میں رہتے ہوئے آپ علیحدگی تو نہیں اختیار کر سکتے نا. ہم وہاں سارے چھڑے رہتے تھے. ایک گھر ہم نے کرائے پہ لیا ہوا تھا G10 4 کے اندر، اسلام آباد میں. وہاں پہ مسجد عمر مارکیٹ کے اندر ایک مسجد ہے بریلویوں کی، وہیں ہم نماز پڑھتے تھے. تو وہ ایک دن خیر ہم سفر پہ گئے، ہاں ہم لاہور گئے اشفاق احمد صاحب کی قبر پہ جانے کے لیے، اس لیے کہ اشفاق احمد صاحب کا میں نے وہ ڈرامہ پہلے دیکھا تھا، من چلے کا سودا. تو وہ 2006-7 میں وہ پہلا موقع تھا کہ مجھے یعنی سیریسلی اللہ کو لینا شروع کیا. ویسے نماز تو پڑھتے تھے، لیکن نماز پڑھنے والے کون اللہ کو سیریس لیتا ہے؟ ورنہ تو دنیا میں چینج نہ آ جائے. 313 نے دنیا قلب کر دی، یہاں لاکھوں لوگ اجتماع میں آتے ہیں، دنیا ادھر کی ادھر ہی ہے، بلکہ پیچھے ہی جا رہی دن بدن. اچھا، تو میری خواہش تھی چلے اشفاق احمد صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی تو ہم ان کی وائف سے مل لیں. تو وہ اس وقت زندہ تھی. ان کے گھر گئے، وہ بھی نہیں تھی، بل گھر تک گئے، پھر قبر کا پوچھا، قبر پہ گئے، جا کے وہاں پہ دعا کی ان کے لیے. تو واپسی پہ جب آئے نا، تو مجھے یاد ہے جیلم اسٹیشن پہ میں نے اترنا نہیں تھا، کیونکہ اسلام آباد واپس اتوار کی شام تھی تو صبح آفس جانا تھا. تو ہم لاہور سے یعنی پنڈی سے لاہور گئے رات والی نائٹ، اس کے اوپر نائٹ کوچ کے اوپر، اور صبح دوسری ٹرین جو شام کو 4:30 بجے چلتی ہے. تو جب میں جیلم اسٹیشن پہ اترا نا، نماز مغرب ہم نے ادا کی، تو بڑے اچھے طریقے سے نا میرا وہی دوست جو میرے ساتھ بڑا بادل ناخواستہ چل رہا تھا، تو میں نے کہا کہ 2-3 دن سے آپ کا موڈ بڑا ٹھیک ہوا ہے. تو ان کا جی نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی تھی. اچھا، میں نے کہا اچھا. تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ نبی علیہ السلام کے دائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں، اور نبی علیہ السلام آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، اور گفتگو کے دوران وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں جو حق بات پتہ چلی ہے نا، یہ اب تم نے امت تک پہنچانی ہے. حالانکہ میں اس کے بغیر بھی یعنی ہلکا اثر تک تو بات پہنچاتا تھا، لیکن پراپر ویڈیوز ریکارڈ کرنی، یا جس کو کہتے ہیں نا ایک پیشن کے ساتھ. تو اب یہ ایک اس بندے نے خواب دیکھا جو خود بریلوی تھا، اور اس خواب کی وجہ سے وہ اس طرف آنا شروع ہوا. تو یہ اس نے پھر مجھے بات بتائی. اللہ کا شکر ہے پھر میں نے اس دعوت کے حوالے سے یعنی پھر پیشن کے ساتھ بات، اس قسم کے بہت سارے واقعات ہیں.
ہمارے ایک درس میں ایک بھائی آئے, آپ کو پتہ ہے شروع میں میری ویڈیوز جو ہے وہ سواتی ٹوپی کے اندر ہیں جو شعیب بھائی نے پہنی ہوئی ہے, لیکن وہ ویڈیوز اچانک پھر پگڑی میں کیوں بدلیں؟ لیں آج یہ بھی راز سن لیں آپ. شروع میں میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ پگڑی میں ویڈیوز ریکارڈ کرواؤں گا. میں ایک نارمل سا مسلمان, کیونکہ مجھے تھا کہ یار یہ تو پگڑی پہن کے کوئی بندہ تھوڑا سا نا وہ یعنی وہ لگتا ہے کہ میں اپنے آپ کو علامہ شو کرنا چاہتا ہوں, لیکن مجھے اس کا وہ پہلو چھپا ہوا تھا کہ دنیا میں لسانس پگڑی اور داڑھی ہے دین کی بات کرنے کا, چاہے پاویں کوڑ بھی کو ماردہ رہے. تو میں نے سچ بھی بولنا ہے تو مجھے اسی گیٹ اپ میں بولنا پڑے گا, کیونکہ لوگ دیکھتے ہیں داڑھی پوری ہے دی, ننگے سر تے نہیں. غامدی صاحب کو کراس کیوں لگا ہوا ہے؟ انہی چیزوں کی وجہ سے. ٹھیک ہے, تو اس اعتبار سے کراس نہ لگے, لیکن یہ چیزیں میرے دماغ سے اوور لک تھیں. میرے دماغ میں ایک اور بات تھی کہ نہیں, میں سادہ سے مسلمان بن کے سادہ سی ٹوپی جو میں عام یوزول پہنتا ہوں یہی پہن کے کروں. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں میرے کوئی بھی ویڈیو آپ کو کبھی کوٹ میں کوئی واسکٹ میں ریکارڈ, میری یہ نارمل لائف بھی اسی طریقے سے ہے. ایون سردیوں میں اسی طرح بیٹھا ہوتا ہوں, سادگی ہے. تو ایک بھائی ہمارے درس میں آئے, تو وہ 2-3 دفعہ درس میں آئے, پھر انہوں نے کہا جی میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے. میں نے کہا بتائیں. کہتے ہیں جی میں مسلسل 2-3 دفعہ یہ خواب دیکھ چکا ہوں, تو میں نے اس کی تعبیر آپ سے پوچھی. کہتے ہیں میں تو آپ کو جانتا ہی نہیں تھا, مجھے تو خواب میں اشارہ ہوا. اسرائیل عالمگیر کے رہنے والے تھے, ابھی بھی ہیں ماشاءاللہ. تو وہ کہتے ہیں مجھے خواب میں, کہتے ہیں میں مرشد کی تلاش میں تھا, پیر فقیری کی لائن میں تھے نا, تو کہتے ہیں مجھے نا اس طرح زیارت ہوئی ایک بندے کی جو کالی پگڑی باندھتا ہے اور وہ درس و تدریس کرتا ہے, حالانکہ میں اس وقت نہیں باندھتا تھا. کہتے ہیں مجھے 2-3 دفعہ یہ خواب آیا نا, تو مجھے یہ آپ کی شکل نقش ہو گئی. میں آپ کو جانتا بھی نہیں تھا, کیونکہ یوٹیوب پہ اس طریقے سے اس وقت اتنا عام نہیں ہوا تھا, ویسے ہی چاندے کی لیکچرز چڑھے ہوئے تھے. کہتے ہیں میں بریلویوں کے, دیوبندیوں کے, اپنے علماء کے پاس گیا جی, اس طرح مجھے بار بار ایک خواب آتا ہے اور اس طرح ایک بندہ نظر آتا ہے. انہوں نے کہا جناب تو مرشد لب گئے. اس طرح مرشد لبیا سی, پتہ نہیں کہ شاید لبی ہے, کیونکہ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ بندہ کون ہے. وہ کسی کی دعوت پہ ایک دفعہ یہاں ویسے ہی آئے نا, تو انہوں نے دیکھا نا, تو اب وہ مجھے بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں, لیکن میں نے تو پہنی ہوئی تھی ٹوپی. وہ کہتے تھے شکل وہی ہے لیکن یہ تو ٹوپی ہے. تو لیکن مجھ سے نہیں انہوں نے بات کی, مجھ سے انہوں نے نا فون پہ نا عثمان بھائی سے نمبر لے کے مجھے کال کی. ان دنوں میں فون بھی سن رہا. انہوں نے کہا جی علی بھائی آپ کا گھر کدھر ہے؟ میں نے بتایا فلاں جگہ پہ ہے. کہتے جی وہ فلاں جگہ پہ تنگ گلی میں فلاں جگہ پہ آپ کا گھر تو نہیں؟ میں نے کہا. کہتے ہیں دیکھیں میں آیا نہیں ہوں, لیکن میں نے خواب میں وہ گھر بھی دیکھا ہوا ہے. ان دنوں میں گھر میں لیکچر دیتا تھا اتوار کا نا, بیٹھک چھوٹی سی لوگ ہوتے تھے. تو مجھے کہتا ہے کہ جی میں نے آپ سے ملنا ہے. زور کے وقت ملاقات کی. مجھے کہتا ہے جی اب آپ نے اگلا درس جو ہے نا پگڑی میں دینا ہے, تاکہ میں اپنے خواب کو ریکال کروں کہ آپ پگڑی کیسے باندھتے ہیں یہ وہ. تو میں جو کہ دعوت اسلامی میں رہا تھا, میں شروع سے ایسی پگڑی باندھتا ہوں کٹ والی, اس میں نماز میں بھی آسانی رہتی, ماتھا جمتا ہے. تو میں نے جب یعنی اگلا درس میں نے پگڑی میں دیا, 2 درس ہوتے تھے, ایک ہفتے کا یہاں پہ ہوتا تھا, اتوار کا وہاں پہ. تو اتوار کا درس, یہ بات ہے اپریل 2011 کی, اس سے پہلے میرے سارے درس ٹوپی میں ہیں. سارے کتنے 20-25 ہوں گے, سے زیادہ نہیں, اس کے بعد ہزاروں اس میں. وہ بندہ پھر آیا, کہتا ہے جی مجھے بالکل یہی خواب میں نقشہ نظر آیا تھا. میں نے خواب میں اس نے یہ دیکھا تھا, کہتا ہے جی میں نے یہ سنا خواب میں کہ نبی علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں اور فلاں گھر کے اندر. اچھا, وہ کہتا ہے جی وہ گھر آپ کا گھر تھا. تو کہتا ہے میں خواب میں ہی میں نے یہ دیکھا کہ میں اس گھر میں گیا ہوں, تو وہاں ایک نوجوان جو ہے وہ کالی پگڑی باندھ کے تو درس قرآن دے رہا ہے, تو اور نبی علیہ السلام کا انتظار ہو رہا ہے. تو بس اس کے بعد میری آنکھ کھل جاتی تھی, یہ مجھے خواب نظر آتا تھا. تو مجھے کہنے لگا جی اب آپ پگڑی کو پکا کر لیں. ویسے وہ خود ننگے سر ہے. بہرحال میں نے اس کو پھر لے لیا. میں نے کہا اس میں کوئی ضرور حکمت ہوگی. سر پھر حکمت نظر آئی ہے نا, کتنے ہزاروں بریلوی دیوبندی ہیں جو کہتے ہیں جی ہم تو آپ کی پگڑی سے دھوکہ کھا گئے. ہم نے کہا ہمارا ہی بندہ ہے. شکر لال رومال یا ٹوپی شوپی ہوتی تو ہم کچھ اور سمجھتے, لیکن جب سننا شروع کیا تو کہ یہ تو کچھ اور ہی ہے. لیکن چونکہ سن بیٹھے تھے, پہلی واردات یہ ہوتی ہے سننا نہیں ہے. آپ دیکھ لیں بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ چاروں اس امام میں ننگے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک دوسرے کو سن لو, علی کو نہیں سننا. پہلے تو یہ سارے کہتے تھے نا جی دلائل دیکھنے چاہیے. اب یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ علی کو نہیں سننا, باقی سب کو سن لینا ہے؟ کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ مسئلہ کہاں پہ خراب ہے, وہ ان کی بیماری پکڑی گئی ہے. تو
تو میں نے خیر اس چیز کو پھر پکا لے لیا. میں نے کہا جی اب انشاءاللہ تعالی میں جو ہے نا وہ درس اسی طریقے سے دیا کروں گا. لیکن یہ میں نے باتیں آپ سے اس لیے شیئر نہیں کی ہیں کہ اس کے بعد میں نے کوئی چندہ بک قائم کرنی ہے یا میں نے کوئی نذرانہ کھولنا ہے یا میں نے کوئی اشتہار چھاپنا ہے اور میں نے جناب اعلان کروا دینا ہے. کچھ بھی نہیں. سرسری سوال آیا تھا دنیا میں ہی بندہ ہوں گا جو یہ سب کچھ کرنے کے بعد اور کئی ایک خواب جو میری ذات سے بھی ریلیٹڈ ہے اور کئی لوگوں اوروں نے بھی دیکھے ہیں ان کو بیان کیے بغیر میں پھر کہوں گا کہ یہ دین کتابوں میں ہے, بابوں اور خوابوں میں نہیں ہے. بہرحال یہ ضرور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ السلام کی خواب میں بار بار زیارت نصیب فرمائے, آمین. ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت نصیب فرمائے, آمین. بقیع غرقد میں مدفن نصیب فرمائے, آمین. اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے. یہ دعا ہم مانگتے ہیں اپنے لیے بھی, اپنے گھر والوں کے لیے بھی, اپنے دوستوں کے لیے بھی, اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی, آمین ثم آمین. جزاک اللہ. ٹھیک ہو گیا.